بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گلشن حیات کو خوشیوں سے معطر رکھے، دنیا بھر کی خوشیاں عطا کرے۔ اللہ کی رحمت شبنم بن کر آپ کے گلشن حیات پر برستی رہے۔ اللہ ہمیشہ آپ کو تنگیوں، پریشانیوں اور تکلیفوں سے بچائے۔ اس خوبصورت دن کی ساری چاہتیں، محبتیں، مسکراہٹیں سب آپ کے لیے خوش رہیں، مسکراتے رہیں، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں کے سائے میں رہیں۔ اللہ پاک دونوں جہانوں کی خوشیاں و بھلائیاں عطا فرمائے۔ مالک دو جہاں آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ یا اللہ ہماری زبان کو اپنے ذکر و کلام سے تر رکھ، ہمیں ہر لمحہ شکر کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ سورہ محمد کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ یہ سورت سورتوں میں 47 نمبر پہ ہے اور یہ مدنی سورت ہے۔ اس کی ٹوٹل آیات 38 ہیں اور یہ پارہ نمبر 26 میں ہے۔ آج ہم سورہ محمد سے وہ پیغام لیں گے جو دل کو ظلمت سے نکال کر اللہ کے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ سورت ہمیں حق اور باطل کے درمیان فرق سکھاتی ہے اور نفس کی جنگ میں صبر، یقین اور اللہ سے وفاداری کا راستہ دکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر آیت ہمارے دل پر اتر جائے۔ ہمیں وہ آنکھ دے جو حق کو پہچانے اور وہ دل دے جو صرف تیرا ہو جائے، آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو رائے گاہ کر دیا۔ اس کی تفسیر ہے یعنی اس تعلیم و ہدایت کو ماننے سے انکار کر دیا جسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، اصل میں صد عن سبیل اللہ کے الفاظ ارشاد ہوئے ہیں۔ صد عربی زبان میں لازم اور معتدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، اس لیے ان الفاظ کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ خود اللہ کے راستے پر آنے سے باز رہے اور یہ بھی کہ انہوں نے دوسروں کو اس راہ پر آنے سے روکا۔ دوسروں کو خدا کی راہ سے روکنے کی بہت سی صورتیں ہیں۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ آدمی زبردستی کسی کو ایمان لانے سے روک دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ایمان لانے والوں پر ایسا ظلم و ستم ڈھائے کہ ان کے لیے ایمان پر قائم رہنا اور دوسروں کے لیے ایسے خوفناک حالات میں ایمان لانا مشکل ہو جائے۔ تیسری صورت یہ کہ وہ مختلف طریقوں سے دین اور اہل دین کے خلاف لوگوں کو ورغلائے اور ایسے وسوسے دلوں میں ڈالے جس سے لوگ اس دین سے بدگمان ہو جائیں۔ اس کے علاوہ ہر کافر اس معنی میں خدا کی راہ سے روکنے والا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کفر کے طریقے پر پرورش کرتا ہے اور پھر اس کی آئندہ نسل کے لیے دین آبائی کو چھوڑ کر اسلام قبول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہر کافر معاشرہ خدا کے راستے میں ایک سنگراہ ہے، کیونکہ وہ اپنی تعلیم و تربیت سے، اپنے اجتماعی نظام اور رسم و رواج سے، ایک اپنے تعصبات سے دین حق کے پھیلنے میں شدید رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ اصل الفاظ ہیں اضل اعمالہم، یعنی ان کے اعمال کو بھٹکا دیا، گمراہ کر دیا، ضائع کر دیا۔ یہ الفاظ بڑے وسیع مفہوم کے حامل ہیں۔ ان کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ توفیق سلب کر لی کہ ان کی کوششیں اور محنتیں صحیح راستے میں صرف ہوں۔ اب وہ جو کچھ بھی کریں گے غلط مقاصد کے لیے غلط طریقوں ہی سے کریں گے اور ان کی تمام سعی و جہد ہدایت کے بجائے ضلالت ہی کی راہ میں صرف ہوگی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو کام اپنے نزدیک وہ خیر کے کام سمجھ کر کرتے رہے ہیں، مثلا خانہ کعبہ کی نگہبانی، حاجیوں کی خدمت، مہمانوں کی ضیافت، رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی اور ایسے ہی دوسرے کام جنہیں عرب میں مذہبی خدمات اور مکارم اخلاق میں شمار کیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ضائع کر دیا۔ ان کا کوئی اجر و ثواب ان کو نہ ملے گا، کیونکہ جب وہ اللہ کی توحید اور صرف اسی کی عبادت کا طریقہ اختیار کرنے سے انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس راہ پر آنے سے روکتے ہیں تو ان کا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتا۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ راہ حق کو روکنے اور اپنے کافرانہ مذہب کو عرب میں زندہ رکھنے کے لیے جو کوششیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کر رہے ہیں،
اللہ نے ان کو رائے گاہ کر دیا۔ ان کی ساری تدبیریں اب محض ایک تیر بے ہدف ہیں۔ ان تدبیروں سے وہ اپنے مقصد کو ہرگز نہ پہنچ سکیں گے۔ آیت نمبر 2، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اور ہے وہ سراسر حق ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دی اور ان کا حال درست کر دیا۔ اس کی تفسیر ہے، اگرچہ الذین آمنو کہنے کے بعد آمنو بما نزل علی محمد کہنے کی حاجت باقی نہیں رہتی، کیونکہ ایمان لانے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی تعلیمات پر ایمان لانا آپ سے آپ شامل ہے، لیکن اس کا الگ ذکر خاص طور پر یہ جتانے کے لیے کیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہو جانے کے بعد کسی شخص کا خدا اور آخرت اور پچھلے رسول اور پچھلی کتابوں کا ماننا بھی اس وقت تک نافع نہیں ہے جب تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو نہ مان لیں۔ یہ تصریح اس لیے ضروری تھی، ہجرت کے بعد اب مدینہ طیبہ میں ان لوگوں سے بھی سابقہ درپیش تھا جو ایمان کے دوسرے تمام لوازم تو مانتے تھے مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے انکار کر رہے تھے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، اس کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ جاہلیت کے زمانے میں جو گناہ ان سے سرزد ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ سب ان کے حساب سے ساقط کر دیے، اب ان گناہوں پر کوئی باز پرس ان سے نہ ہوگی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ عقائد اور خیالات اور اخلاق اور اعمال کی جن خرابیوں میں وہ مبتلا تھے اللہ تعالیٰ نے وہ ان سے دور کر دی، ان کے ذہن بدل گئے، ان کے عقائد اور خیالات بدل گئے، ان کی عادتیں اور خصلتیں بدل گئیں، ان کی سیرتیں اور ان کے کردار بدل گئے، اب ان کے اندر جاہلیت کی جگہ ایمان ہے اور بد کرداریوں کی جگہ عمل صالحات۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، اس کے بھی دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ پچھلی حالت کو بدل کر آئندہ کے لیے اللہ نے ان کو صحیح راستے پر ڈال دیا اور ان کی زندگیاں سنوار دی، اور دوسرا مطلب یہ کہ جس کمزوری اور بے بسی اور مظلومی کی حالت میں وہ اب تک مبتلا تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے نکال دیا ہے، اب اس نے ایسے حالات ان کے لیے پیدا کر دیے ہیں جن میں وہ ظلم سہنے کے بجائے ظالموں کا مقابلہ کریں گے، محکوم ہو کر رہنے کے بجائے اپنی زندگی کا نظام خود آزادی کے ساتھ چلائیں گے اور مغلوب ہونے کے بجائے غالب ہو کر رہیں گے۔ آیت نمبر 3، یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے، اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائے دیتا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، اصل الفاظ ہیں کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم۔ اس فقرے کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ اس طرح اللہ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں دیتا ہے، لیکن اس کا لفظی ترجمے سے اصل مفہوم واضح نہیں ہوتا۔ اصل مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح فریقین کو ان کی پوزیشن ٹھیک ٹھیک بتائے دیتا ہے۔ ایک فریق باطل کی پیروی پر مصر ہے، اس لیے اللہ نے اس کی ساری صحیح وہ عمل کو لا حاصل کر دیا ہے، اور دوسرے فریق نے حق کی پیروی اختیار کی ہے، اس لیے اللہ نے اس کو برائیوں سے پاک کر کے اس کے حالات درست کر دیے ہیں۔ آیت نمبر 4، پس جب ان کافروں سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو، اس کے بعد تمہیں اختیار ہے احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کر لو تاکہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دو، یہ ہے تمہارے کرنے کا کام، اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع
نہ کرے گا۔ اس کی تفسیر ہے، اس آیت کے الفاظ سے بھی اور جس سیاق و سباق میں یہ آئی ہے اس سے بھی یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ یہ لڑائی کا حکم آ جانے کے بعد اور لڑائی شروع ہونے سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ جب کافروں سے تمہاری مٹبھیڑ ہو کہ الفاظ اس پر دلالت کرتے ہیں کہ اب بھی مٹبھیڑ ہوئی نہیں ہے، اور اس کے ہونے سے پہلے یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ جب وہ ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ آگے آیت نمبر 20 کے الفاظ اس امر کی شہادت دے رہے ہیں کہ یہ سورت اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب سورہ حج کی آیت نمبر 39 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 میں لڑائی کا حکم آ چکا تھا، اور اس پر خوف کے مارے مدینے کے منافقین اور ضعیف الایمان لوگوں کا حال یہ ہو رہا تھا کہ جیسے ان پر موت چھا گئی۔ اس کے علاوہ سورہ انفال کی آیت نمبر 67 to 69 بھی اس بات پر شاہد ہے کہ یہ آیت جنگ بدر سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ وہاں ارشاد ہوا ہے، کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں ہے اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے کیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی۔ پس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے۔ اس عبارت اور خصوصاً اس کے خط کشیدہ فکروں پر غور کرنے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس موقع پر عتاب جس بات پر ہوا تھا وہ یہ تھی کہ جنگ بدر میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل دینے سے پہلے مسلمان دشمن کے آدمیوں کو قید کرنے میں لگ گئے تھے۔ حالانکہ جنگ سے پہلے جو ہدایت سورہ محمد میں ان کو دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو۔ تاہم چونکہ سورۃ محمد میں مسلمانوں کو قیدیوں سے فدیہ لینے کی اجازت فی الجملہ دی جا چکی تھی، اس لیے جنگ بدر کے قیدیوں سے جو مال لیا گیا اسے اللہ نے حلال قرار دیا اور مسلمانوں کو اس کے لینے پر سزا نہ دی۔ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا کہ الفاظ میں اس امر کی طرف صاف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس واقعے سے پہلے فدیہ لینے کی اجازت کا فرمان قرآن میں آ چکا تھا، اور ظاہر ہے کہ قرآن کے اندر سورہ محمد کی اس آیت کے سوا کوئی دوسری آیت ایسی نہیں ہے جس میں یہ فرمان پایا جاتا ہو، اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ یہ آیت سورہ انفال کی مذکورہ بالا آیات سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ و تفہیم القرآن جلد 2 تفسیر سورہ انفال حاشیہ نمبر 49۔ یہ قرآن مجید کی پہلی آیت ہے جس میں قوانین جنگ کے متعلق ابتدائی ہدایت دی گئی ہے۔ اس سے جو احکام نکلتے ہیں اور اس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے جس طرح عمل کیا ہے اور فقہاء کرام نے اس آیت اور سنت سے جو استنباط کیے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے۔ نمبر 1، جنگ میں مسلمانوں کی فوج کا اصل ہدف دشمن کی جنگی طاقت کو توڑ دینا ہے، یہاں تک کہ اس میں لڑنے کی سخت نہ رہے اور جنگ ختم ہو جائے۔ اس ہدف سے توجہ ہٹا کر دشمن کے آدمیوں کو گرفتار کرنے میں نہ لگ جانا چاہیے۔ قیدی پکڑنے کی طرف توجہ اس وقت کرنی چاہیے جب دشمن کا اچھی طرح کلا کما کر دیا جائے اور میدان جنگ میں اس کے کچھ آدمی باقی رہ جائیں۔ اہل عرب کو یہ ہدایت آغاز ہی میں اس لیے دے دی گئی کہ وہ کہیں فدیہ حاصل کرنے یا غلام فراہم کرنے کے لالچ میں پڑھ کر جنگ کے اصل ہدف مقصود کو فراموش نہ کر بیٹھیں۔ آج تک کے لیے بس یہی، کیونکہ اس آیت کی تفسیر کافی لمبی ہے، لہٰذا آج جہاں سے سلسلہ ٹوٹ رہا ہے نیکسٹ انشاءاللہ یہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔